السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، جو مال حوائج اصلیہ اور دین یعنی قرض سے فارغ ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. وہ مال سونا چاندی ہو یا مال تجارت. ضرورت سے زیادہ ہو تو قرض منہا کر کے قرض نکال کر نصاب برابر ہو تو ہر سال زکوٰۃ واجب ہے. جب تک وہ نصاب باقی ہے تب تک ہر سال اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اس مسئلہ کو مثال سے سمجھیے. کوئی شخص قرض وغیرہ کاٹ کر سونا چاندی اور تجارت کا مال سب جوڑ کر 10 لاکھ کا مالک ہے تو 2.5% کے حساب سے اس کو 25,000 روپے زکوٰۃ میں نکالنے پڑیں گے. پھر جب دوسرا سال آیا، کمائی میں برکت ہوئی اور 6 لاکھ کھا پی کر اور بیلنس بچا تو اس سال کل بیلنس 16 لاکھ ہوئے تو 16 لاکھ کی زکوٰۃ 40,000 روپے نکالنے ہوں گے. یہ مثال ہم نے سمجھانے کے لیے پیش کی ہے، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جس سونا اور چاندی و مال تجارت کی زکوٰۃ نکال دی گئی اس کی زکوٰۃ ہمیشہ کے لیے ادا ہو گئی، دوبارہ اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب نہیں، بلکہ دوسرے سال جو کمائیں گے اور اس سال جو بیلنس ہوگا اسی کی زکوٰۃ ہے. حالانکہ یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اگر کسی نے اس طرح کیا ہو تو اس پر ضروری ہے کہ جتنے سال اس طرح کیا ہے اتنے سالوں کی پھر سے صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالے. پچھلے بیلنس کی جتنے سال زکوٰۃ نہیں نکالی ایک ایک پائی حساب کر کے نکال دے. اب کوئی یہ سوچے کہ یار کمائی کریں ہم، محنت کر کے جمع کریں ہم، دولت بڑھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں ہم اور ہر سال فقیروں مسکینوں کو کیوں دیں؟ تو کان کھول کر سن لیں ایسے لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے. وہ مال و دولت سونا چاندی آپ کے پاس برقرار رکھا ہے. یہ جو آپ رٹا لگاتے ہیں نا، مسکین فقیر، فقیر مسکین، وہ چاہے تو ان فقراء و مساکین کو مالدار بنا دے، انہیں امیر بنا دے، زکوٰۃ نکالنے والا بنا دے اور آپ کو فقیر و مسکین کر دے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بھلائی اسی میں ہے کہ چپ چاپ زکوٰۃ نکالتے رہیے اور غربا و مساکین کو ان کے حقوق دیتے رہیے. دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے مدرسوں میں دیتے رہیے اور اللہ رب العالمین کا خوب خوب شکر ادا کرتے رہیے کہ اس نے اپنی مہربانی سے آپ کو دولت دیا. اگر وہ چاہے فقیر کو مالدار اور مالدار کو فقیر بنانا تو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور بہت سارے لوگ تو جانے انجانے اور بھولے پن میں زکوٰۃ نکالنے کے وقت سونے چاندی کا بھاؤ وہی جوڑتے ہیں جو 10-20 سال پہلے خریدنے کے وقت تھا. اور کتنے تو ہوشیاری میں یہ کرتے ہیں کہ اچھا ہے ابھی یہ مسئلہ اوپن نہیں ہوا ہے کہ ہر سال جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اسی سال کے بھاؤ سے سونے چاندی کا حساب لگانا ضروری ہے. تو جو بھولے بھالے لوگ ہیں وہ بھی سن لیں اور جو ہوشیار سیٹھ ہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ ہر سال بازار کے بھاؤ سے سونے چاندی کا دام لگا کر زکوٰۃ نکالا کریں. حضرات محترم، غریبوں کا حق دبانے کے لیے ذرا ہوشیاری تو دیکھ لیجئے. 20 سال پہلے 10 تولہ سونا مثال کے طور پر 6,000 روپے تولہ کے حساب سے خریدے تھے تو 10 تولے کے 60,000 ہوئے تو جناب 60,000 کی زکوٰۃ نکالتے ہیں 1,275 روپے، جبکہ اس وقت 40,000 کا تولہ بازار بھاؤ ہے تو 10 تولہ سونا 4 لاکھ کی ملکیت کا ہوا اور 2.5% کے حساب سے 4 لاکھ کی زکوٰۃ 10,000 روپے ہوتے ہیں. کہاں 1,275 اور کہاں 10,000. مجھے لگتا ہے کہ سننے والے سمجھ گئے ہوں گے، بالخصوص جو سیٹھ لوگ ہیں وہ سمجھ ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کچھ لوگ تو امیر ہیں، بہت مالدار ہیں، سونے چاندی و نقدی کے علاوہ کاروبار میں بھی ڈھیر ساری دولت لگی ہے مگر وہ صحیح سے حساب نہیں کرتے. 15-20 مولانا لوگوں کو مدرسے کے لیے چندہ دے دیتے، رسید کٹوا لیتے، 2-4 غریب کی کچھ مدد کر دیتے اور سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی اور بہت سارا مال زکوٰۃ اپنے مال میں ملائے رہتے ہیں. جو غریبوں مسکینوں کا حق ہے تو جو بالکل زکوٰۃ نہیں نکالتے وہ تو حرام خور بدکار ہیں
اور وہ لوگ جو پورا پورا مال زکات نہیں نکالتے وہ بھی حرام خور فقیروں کا حق کھانے والے ہیں. یاد رکھیے صحیح حساب کر کے پورے طور سے زکات ادا کیجئے. نکالنے میں زیادہ نکل جائے تو اچھی بات ہے، آپ چاہیں تو آنے والے سال میں آپ حساب کر کے اس سال کی زکات میں منہا کریں، مگر ایک پیسہ کم نہیں نکلنا چاہیے ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا. ڈریے قبر کے عذاب سے، ڈریے حشر کے عذاب سے، ڈریے دوزخ کے عذاب سے، ڈریے اللہ کی ناراضگی سے، اور جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ و رسول کی رضا کے لیے خرچ کیجئے اور اسے اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مسائل سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں.